اور دنیا میں قحط سالیاں، مصیبتیں، زلزلے، لڑائیاں، جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ تو دنیا کے نادان اور اندھے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس میں سہولتیں نہیں ہیں اس لیے پریشان ہیں. ایسی بات نہیں. آج سے 50 سال پہلے یہ سڑکیں نہیں تھی، یہ اچھی کاریں نہیں تھی، یہ لائٹوں کا اتنا انتظام نہیں تھا، لیکن لوگ سکھی تھے، لوگوں کی عصمتیں محفوظ تھی، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، عزتیں تھی. یہ دنیا میں اتنی ساری سہولتیں جب سے ہو گئی پوری دنیا پریشانیوں کا شکار ہو گئی. چیزوں سے اطمینان نہیں ملا کرتا. جب لوگ پترے کے ٹین کے مکان میں تھے ظاہر میں غریب نظر آتے تھے لیکن اندر سے سوکھی تھے، اور جب سے فلیٹوں میں گئے ہیں ہر آدمی پریشان ہے. چیزوں سے زندگیاں نہیں بنا کرتی، چاہے یہ سڑکیں سونے کی ہو جائے، یہ ساری چیزیں سونے کی ہو جائے، یہ بجائے کاروں کے اڑتے ہو جائے، لیکن دنیا میں اللہ کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ انسانوں کی زندگیوں کے اعمال کی بنیاد پر چلتا ہے. آدمی سمجھتا ہے میں نے کر لیا، ہو گیا، کیا ہو گیا، جس پر چاہا ظلم کر دیا. نہیں، یہ جو میرے اور آپ کے بدن سے اعمال نکلتے ہیں ان عملوں کی بنیاد پر فیصلے آتے ہیں. سنو ایک بات، دو میاں بیوی، بیوی گھر تھی، میاں شہر سے گیا تھا کمانے کے لیے، کما کر کے دوپہر کو آیا. بیوی نے کھانا تیار کیا تھا، وہ گھر میں داخل ہوا، بیوی نے دسترخوان بچھایا، میاں کے ہاتھ دھلوائے، دونوں میاں بیوی کھانے بیٹھے، ساری آئٹمیں سامنے رکھی ہوئی تھی. دروازے پر کسی فقیر نے آواز دی اللہ کے واسطے کچھ دے دو. میاں بنا ہوا تھا شوہر، اس نے بیوی سے کہا یہ اٹھا اور اس فقیر کو دیا. بیوی نے کہا بہت محنت سے بنایا ہے، میں اس کو اور چیزیں دے دیتی ہوں. نہیں، یہ کھانا اس کو دے دے اور چیزیں جو گھر میں ہوگی اس سے اپنے کھا لیں. بیوی باہر گئی. سے سوچو ہمارے بدن کا ہر جز جو عمل کرتا ہے، مجھے یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارا آگے لمبا سفر ہے اس لیے ٹائم شارٹ ہے. بیوی جب باہر گئی دینے کے لیے، میاں وہی بیٹھا رہا. باہر گئی تو اس نے زور سے چیخ ماری. میاں باہر پہنچاتے اتنی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی. پڑوس کے دو لوگ آئے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. وہ فقیر کہہ رہا بابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. اس کا شوہر بھی باہر آیا، اس نے کہا یہ چیزیں لے جا، میں جانتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کیا، جا یہ لے جا، اللہ تجھے برکت دے. اس کو روانہ کر دیا. عورت کو گھر میں لائے، عورتوں نے پانی وانی چھینٹا، ہوا ڈالی، یہ ڈالی، اس کو ہوش آ گیا. اس نے کہا میں اچھی ہوں. لوگ چلے گئے. گھر میں جو چیزیں تھی وہ لا کر اس نے رکھی، میاں بیوی نے کھانا کھایا، بیوی نارمل ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں میاں نے اس سے پوچھا ایک بات پوچھو، کیا ہے، کیا ہوا تھا؟ میں کہا چھوڑ دو. کہ نہیں ہوا تھا کیا، کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا داستان ہے میری، سنو. اس نے کہا میں اس سے پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، وہ میں، اس نے مجھے طلاق دی تھی. آپ نے جب مجھے کھانے کا کہا تو میں کھانا لے کر گئی تو وہ میرا اگلا شوہر تھا، میں اس کی بیوی تھی. اس نے مجھے، بس وہ دور اس کا آیا، میں برداشت نہیں کر سکی، میں نے چیخ ماری اور بے ہوش. پھر اس نے اس سے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ بھی ایک داستان ہے، سنو. اس نے کہا جیسے آج میں اور آپ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اس طریقے سے میرا وہ یہ میاں اور ہم دونوں کھانے بیٹھے تھے، وہ بھی دکان سے آیا تھا، اور کھانے ہم بیٹھے اور فقیر نے آواز دی تو یہیں سے وہ گرم ہونا شروع. فقیروں کا کیا کرنا، یہ نہ وہاں دندے پر چین کرنے دیتے ہیں، نہ راستوں میں چین کر دیتے ہیں، جہاں جاؤ بھیک 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 مانگو، اللہ واسطے دو. وہ ایک دم غصے میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس نے باہر جا کر کے اس فقیر کو ایک تھپڑ مارا. وہ فقیر روتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا. یہ واپس آیا، ہم دونوں نے کھانا کھایا. بس اس کے بعد کیا ہوا کہ پڑتی آنی شروع ہوئی. ہوتے 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 دکان دیوالیہ کی طرف جانے لگی، اور ایک دن وہ آیا کہ دکان ہمارے ہاتھ سے نکل گئی.
گھر کی جو چیزیں تھی اسے بیچ کر ہم گزارا کرنے لگے، وہ بھی ساری ختم ہو گئی۔ وہ مکان بھی ہم نے بیچ دیا، مکان بھی بیچ دیا، یہاں تک کہ دن میں وہ مزدوری کرتا، شام کو 2 روٹی ملتی ہے، ایک وہ کھاتا ہے، ایک میں کھاتی۔ ایک دن اس نے کہا ایک بات سنو گی؟ کیا ہے؟ میرے ستارے گردش میں ہیں اور میری حالت بہت خراب ہے، میری وجہ سے تم بھی بھوکی مر رہی ہو، تو کیوں نہ میں تمہیں طلاق دے دوں، کسی اچھے آدمی کے نکاح میں رہو، تم گھر میں آرام سے کھانا پینا کرو گے، میرے ساتھ کب تک تم ذلیل ہو کر پھرتی رہو گی؟ یوں کہہ کر کے اس سے مجھے طلاق دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ سے میں نے نکاح کر لیا اور کچھ مہینے ہوئے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں۔ آج وہ مانگتا ہوا آیا تو اس فقیر کو میں نے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر کے کہہ چکی، اس فقیر کو جس دن سے تھپڑ مارا تھا اس دن سے میرا یہ حال ہے۔ اس نے کہا اب میری سن۔ شوہر نے کہا اب میری سن۔ اب اس شوہر نے اس سے یہ کہا وہ فقیر جس کو تیرے شوہر نے تھپڑ مارا تھا وہ میں تھا، میں لوگوں سے مانگتا تھا۔ جس دن اس نے فقیر نے مجھے تھپڑ مارا اس دن میں وہاں سے الگ ہوا اور پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دیا، اور میں نے اللہ کے سامنے توبہ کی، اللہ بھوکا مر جاؤں گا، اب تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں، تیرے علاوہ میں کسی سے نہیں مانگوں، چاہے مر جاؤں، میں نے طے کر لیا۔ کچھ دن حالات آئے لیکن میں نے کسی سے نہیں مانگا۔ اس نے چونکہ مجھ پر ظلم کیا تھا، اللہ کا نظام چلا، ہوتے 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 اس کی جو دکانیں تھی اس نے کہا وہ میرے پاس، اس کے کئی جائیدادیں میرے پاس، اس سے ہٹا کر اللہ نے مجھے، اور یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اللہ نے میرے گھر میں دی۔ میرے بھائیوں، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال، یہ زبان جو بولتی ہے، یہ کان جو سنتے ہیں، یہ آنکھیں جو دیکھتی ہے، یہ ہاتھ جو چلتے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر صحیح چلتے ہیں تو دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، دنیا میں برکتیں ملتی ہیں، خدا اس کی برکتیں ظاہر کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ملتی ہے، اگر صحیح نہیں چلتا ہے تو دنیا میں ٹینشن آتے ہیں، اس کا بدلہ جو ہے وہ تو آخرت میں، سزا آخرت میں ملتی ہے۔ اب صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی چیز کو صحیح کہے گا، میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے کہنا، اس کے لیے اللہ نے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میل کھا جائے وہ صحیح۔